بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے دانیال اجمل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ وائرس جو کہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ایک انسانی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، انسانی آنکھ سے تو کیا ایک عام مائکروسکوپ سے بھی نہیں، بلکہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ صرف اور صرف پاورفل الیکٹران مائکروسکوپ سے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ اتنا چھوٹا کہ اگر ہم 10 لاکھ کرونا وائرس کو صرف ایک لائن میں رکھ دیں تو اس ایک لائن کی لمبائی صرف اور صرف 1 mm یعنی کہ 1 ملی میٹر ہی بنے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے کہ ایک چھوٹا سا وائرس ہماری باڈی کو کیسے افیکٹ کرتا ہے اور اس کی ویکسین کیسے کام کرتی ہے۔ سو لیٹس فائنڈ آؤٹ۔ تو پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ ویکسین کسی بھی وائرل انفیکشن کی دوا نہیں ہوتی ہے، بلکہ ویکسین خود اسی وائرس سے ہی مل کر بنی ہوتی ہے، جو کہ شاید آپ سب کے لیے ایک حیران کن بات بھی ہو کہ وائرس سے بنی ویکسین سے آخر علاج کیسے ممکن ہے۔ وائرس کے بارے میں ایک حیران کن فیکٹ یہ بھی ہے کہ وائرس ایک زندہ مخلوق نہیں بلکہ ایک نان لیونگ پارٹیکل ہے، جو کہ جب تک اپنے ہوسٹ یعنی کہ جسے بیمار کرتا ہے، جب تک اس کے جسم کے باہر رہتا ہے تب تک بے جان تصور کیا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی کسی بھی انسان یا جانور کی باڈی کے اندر داخل ہوتا ہے تو ایکٹیو کنڈیشن میں آ جاتا ہے۔ تو وائرس دنیا کا واحد پارٹیکل ہے جو زندہ اور مردہ دونوں حالتوں میں رہتا ہے۔ باڈی کے اندر داخل ہوتے ہی وائرس سیدھا ہماری باڈی کے سیلز کے اندر موجود نیوکلیس کو افیکٹ کرتا ہے اور ہمارے سیلز کو اس وائرس کی جیسی اور ہزاروں لاکھوں کاپیز بنانے کا آرڈر جاری کرتا ہے۔ ہمارے جسم کے سیلز اس وائرس کی کاپیز بنانے لگتے ہیں اور آہستہ آہستہ وائرس پوری باڈی میں پھیلنے لگتا ہے اور مختلف حصوں کو متاثر کرنے لگتا ہے۔ لیکن ہماری باڈی میں ایک امیون سسٹم یعنی مدافعتی نظام بھی موجود ہوتا ہے، جو کہ ہمارے جسم میں داخل ہونے والے تمام وائرسز، بیکٹیریاز اور پیراسائٹ سے حفاظت کرتا ہے۔ جیسے ہی ہمارا امیون سسٹم کسی بھی وائرس یا بیکٹیریا کو خطرے کی علامت سمجھتا ہے تو اس سے لڑنے کے لیے اینٹی باڈیز بناتا ہے، جو کہ اس خطرے والے وائرس کو پھیلنے سے پہلے ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اینٹی باڈیز وائرسز سے لڑنے والی ایک فوج ہوتی ہے جو کہ ہر وقت موجود نہیں ہوتی، بلکہ جب بھی کوئی وائرس ہماری باڈی میں داخل ہوتا ہے تو ہمارا امیون سسٹم اس وائرس کو مانیٹر کرتا ہے، اچھی طرح سے ریڈ کرتا ہے۔ اگر سسٹم کو وہ وائرس ایک خطرہ محسوس ہو تو اسی حساب سے ان کے لیے اینٹی باڈیز کی فوج تیار کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی اس وائرس کی شکل، موومنٹ، کام کرنے کا طریقہ کار، باقی تمام انفارمیشن اور ان سے لڑنے والی اینٹی باڈیز کی تمام تر ڈیٹیل پورے جسم کے سیلز کو بھیج دیتا ہے۔ اس طرح پوری باڈی میں امیون سسٹم الرٹ ہو جاتا ہے اور اگلی بار جیسے ہی وہ وائرس دوبارہ ہماری باڈی میں داخل ہوتا ہے تو اس سے لڑنے کے لیے سارے کا سارا پروسیس پہلے سے مکمل ہوتا ہے۔ ہمارے امیون سسٹم کو وائرس کو ریڈ کرنے کے لیے دوبارہ کئی گھنٹوں یا دنوں کا وقت نہیں لینا پڑتا، صرف یہ جاننے کے لیے کہ آیا یہ وائرس خطرہ بھی ہے یا نہیں۔ چونکہ اس وائرس کی شکل پہلے سے ہماری باڈی کو یاد ہوتی ہے اور اینٹی باڈیز کی فوج بھی پہلے سے تیار ہوتی ہے، تو دوبارہ وہی وائرس داخل ہونے کی صورت میں اینٹی باڈیز بنا وقت ضائع کیے اپنا کام شروع کر دیتی ہیں اور وائرس کو وہیں ختم کر دیتی ہیں۔ جن افراد کا امیون سسٹم جتنا زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے وہ افراد اتنا زیادہ ایسے وائرسز اور دوسری بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں، لیکن جن افراد کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے ان کے جسم میں اینٹی باڈیز بنانے سے پہلے یہ وائرس اپنی کاپیز بنا کے پورے جسم پہ کنٹرول حاصل کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ وائرس بوڑھے افراد کو سب سے زیادہ افیکٹ کرتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم میں سے کتنے ہی افراد کے جسم میں کرونا وائرس داخل ہو کے ہمارا اسٹرانگ امیون سسٹم اسے ختم بھی کر چکا ہو اور ہماری باڈی میں اس کی اینٹی باڈیز بھی موجود ہوں۔ اسی لیے کرونا سے صحت یاب ہونے والے افراد کے بلڈ کو کرونا سے متاثرہ افراد کو لگایا جاتا ہے تاکہ متاثرہ افراد کے سیلز کو اینٹی باڈیز کی ڈیٹیل فراہم کی جا سکیں اور ان کا کمزور امیون سسٹم جلد سے جلد اینٹی باڈیز بنا کے اس وائرس کو ختم کر سکے۔ دوستو، یہ تو تھا وائرس کے کام کرنے کا طریقہ کار۔ اب آتے ہیں کہ ویکسین آخر کام کیسے کرتی ہے۔ جب ہمارا جسم خود ہی وائرس کو ختم کر سکتا ہے تو ویکسین کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی ہے؟ تو دوستو، تمام تر ویکسین بھی اسی طریقہ کار پہ بنائی جاتی ہیں جس پہ ہمارا امیون سسٹم کام کرتا ہے۔ تو سائنٹسٹ نے سوچا کہ آخر انتظار ہی کیوں کیا جائے کہ وائرس جسم میں داخل ہو، ہمارا امیون سسٹم اسے ریڈ کرنے میں وقت لے اور اس کی اینٹی باڈیز بنائے اور پھر اسے ختم کرنے میں مزید وقت لے، کیوں نہ وائرس کے افیکٹ کرنے سے پہلے ہی امیون سسٹم کو اس کی شکل دکھا دی جائے۔ تو اس کے لیے وائرس کو لیبارٹری میں ہی اتنا زخمی کیا جاتا ہے کہ اس کی شکل تو برقرار رہتی ہے لیکن اس میں آگے پھیلنے کی صلاحیت نہیں بچتی۔ پھر اس کمزور سے ادمرے وائرس کو انسانی جسم میں انجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ جسم کے اندر جاتے ہی ہمارا امیون سسٹم اس کو خطرہ ڈیٹیکٹ کر کے اینٹی باڈیز بنا کے اس وائرس کو ختم کرنے کے بعد وائرس کی شکل اور باقی ساری ڈیٹیل سارے جسم کے سیلز کو بھیج دیتا ہے۔ اس طرح کمزور سا امیون سسٹم بھی وائرس کو مار سکتا ہے کہ ویکسین میں شامل وائرس اتنا کمزور اور زخمی حالت میں ہوتا ہے کہ اس میں آگے پھیلنے کی صلاحیت موجود نہیں ہوتی۔ اسی لیے ویکسین لگوانے کے بعد بعض افراد کو تھکن، سستی اور ہلکا ٹمپریچر فیل ہوتا ہے، جو کہ ویکسین کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں بلکہ ہمارا امیون سسٹم ویکسین والے وائرس سے لڑ رہا ہوتا ہے۔
تو اگلی بار جب زخمی کے بجائے صحت مند وائرس بھی جسم میں داخل ہوتا ہے تو اس سے لڑنے والی اینٹی باڈیز کی فوج پہلے سے تیار بیٹھی ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک بار خسرہ ہو جانے کے بعد دوبارہ زندگی میں کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ خسرے کے وائرس کی شکل ہمارا امیون سسٹم اچھی طرح پہچان چکا ہوتا ہے اور دوبارہ اسے داخل ہوتا ہی مار دیتا ہے۔ اسی لیے بچوں کو بچپن میں ہی بہت ساری ویکسین کے انجیکشنز پہلے ہی لگا دیے جاتے ہیں۔ لیکن بعض افراد کو ویکسین لگوانے کے بعد بھی وائرس افیکٹ کر جاتا ہے، جو کہ ہم نے اکثر پولیو وائرس کی صورت میں دیکھا ہے۔ تو ایسے افراد کا امیون سسٹم بہت ہی کمزور ہوتا ہے اور ان کے سیلز کو بھولنے کی عادت بھی ہوتی ہے، لیکن ایسے کیسز بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ 1 لاکھ میں کوئی ایک ہی کیس ایسا آتا ہے کہ ویکسین لگوانے کے باوجود بھی پولیو وائرس دوبارہ افیکٹ کر جاتا ہے۔ تو دیکھا جائے تو ان 1-2 کیسز کی بنا پہ باقی کے لاکھوں افراد کی صحت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے ویکسین کی افادیت زیادہ اور نقصانات کم ہیں۔ اسی لیے ہمیں کرونا وائرس کی ویکسین کی 2 ڈوز دی جاتی ہیں۔ جب 3 ہفتوں بعد دوسری ڈوز دی جاتی ہے تو اس سے ہمارے جسم کے بھولنے کے چانسز اور کم رہ جاتے ہیں۔ ہمارا امیون سسٹم اور زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ اگر 3 ہفتوں میں دوسرا اٹیک ہے تو اس وائرس کو اور زیادہ بڑا خطرہ کنسیڈر کر لیتا ہے اور وائرس کی شکل کو زیادہ اچھے سے یاد کر لیتا ہے۔ لیکن دوستوں، کرونا وائرس کی ویکسین لینے کے باوجود بھی بعض افراد کو یہ وائرس افیکٹ کر رہا ہے، جس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ویکسین لینے کے بعد ہماری باڈی کچھ وقت لیتی ہے اسے ریڈ کرنے اور اینٹی باڈیز بنانے میں، اور اگر وائرس ویکسین لینے سے پہلے ہی جسم میں موجود ہو اور خاموشی سے اپنا کام کر رہا ہو تو ہمارا جسم ویکسین والے وائرس کو بھی اسی کا حصہ سمجھ لیتا ہے اور اسی دوران یہ وائرس افیکٹ کر جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کرونا وائرس اپنی شکل تبدیل کر کے پھیل رہا ہے، جو کہ یوکے ویریئنٹ اور انڈین ویریئنٹ کی شکل میں آپ نے سنا ہوگا۔ دوستو، یہاں ہم سب کا فرض ہے کہ ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں، ماسک پہنیں، سماجی فاصلہ رکھیں اور کچھ بھی کھانے پینے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھو لیں، اور تمام افراد ویکسین لگوائیں تاکہ اس وائرس کو مزید پھیلنے سے زیادہ روکا جا سکے۔ اور سوشل میڈیا پہ گردش کرنے والی نیوز کہ ویکسین لگوانے والے تمام افراد 2 سال میں مر جائیں گے، ایسی بے بنیاد اور فیک نیوز پہ بالکل بھی توجہ نہ دیں، جو کہ فرانس کے ایک نوبل انعام یافتہ سائنٹسٹ مونٹیگنیر سے منسوب کی جا رہی ہے، جس کی مختصر سی وضاحت صرف اتنی ہے کہ مونٹیگنیر کا کہنا صرف اتنا تھا کہ کرونا وائرس کی ویکسین صرف اینٹی باڈیز بنانے میں مدد دیتی ہے، اور کرونا وائرس وہ واحد وائرس ہے جو ویکسین لگتے ہی خود کو میوٹیٹ کرتا ہے، اپنی شکل تبدیل کر کے مزید طاقتور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جیسے جیسے یہ وائرس میوٹیٹ ہو کے اپنی شکل تبدیل کرتا جائے گا، ویسے ہی ہمیں نئی ویکسین بنانی پڑیں گی، اس لیے ویکسین اس کا مکمل علاج نہیں ہے۔ اگر ہم تمام افراد کو ویکسین نہ دیتے تو یہ وائرس مزید اپنی شکل تبدیل نہ کرتا اور ہمارا امیون سسٹم خود ہی اچھی خوراک سے اسے ختم کر دیتا۔ بس اتنا ہی۔ باقی کی فیک نیوز ہمارے واٹس ایپ مجاہدین نے خود ہی بنا کے آگے پھیلا دی۔ مونٹیگنیر کی یہ بات کچھ حد تک لاجیکل تو ہے، لیکن یہ تمام باتیں صرف اسمپشن یعنی کہ اندازوں پہ بیس کرتی ہیں، جبکہ یہ کہنا فی الوقت مشکل ہے کہ کون سی شکل کا وائرس پھیل کے ہم تک پہنچے گا۔ تو دوستو، ابھی جس شکل میں یہ وائرس ہمارے ارد گرد پھیلا ہوا ہے اس کی ویکسین ہمارے پاس موجود ہے، تو ہمیں چاہیے کہ فی الوقت موجودہ ویکسین لگوائیں تاکہ اس وائرس کو مزید پھیلنے سے روکا جا سکے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔